آج کا جو خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک کے متعلق ضروری مسائل۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، اور ہم سب مل کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس پاک ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، طیب اور پاک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ بعد انبیاء بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین شافی محشر ساقی خود کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، مکہ اور مدینے کے گلیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی نبینا محمد۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جو ابھی باقی ہیں جو دن، جو بچے ہوئے ہیں دن، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کی، اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو روزے ہیں ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام کے اندر ہائی لائٹ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، جتنے لوگ آ کر کے فوت ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، سب امتوں کے اوپر روزے فرض کیے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے یہ روزے کیوں فرض کیے؟ کیا اس میں اللہ رب العالمین کا نفع ہے؟ کیا پروفٹ ہے؟ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کے اندر آگے فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم مقدس مہینے کو پا کر اپنے آپ کو نیکی کے اندر ڈھال لو، اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس مہینے کے علاوہ 11 مہینے ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی میں اور نوافل کی پابندی میں، سنت کی پابندی میں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی مسجد کی طرف دوڑ بھاگتے ہیں۔ ہم تراویح کے اندر، ایک انسان جو 5 وقت نماز کے اندر حاضر نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کا قرآن مجید، اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب سنتا ہے۔ ماحول کا جو بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں نصیب کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے، یہ میرے خطاکار بندے میری جنت کے اندر داخل ہو۔ کیوں داخل ہو؟ کیسے داخل ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کا خوف کھانے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ جس طرح ایک نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اسی طریقے سے جب آپ دنیا کے معاملات کے اوپر، دین کو چھوڑ کر کے دنیا کے معاملات کے اوپر جب آپ نگاہ دوڑائیں گے تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے معاملات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو احکام
جو مسائل نازل کیے ہیں دنیا کے معاملات کے اندر، اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کے بھی ایک ٹرمز اور ایڈیشن سے اس کے بغیر مکمل وہ ٹک ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی جو روزے فرض کیے ہیں اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے بھی ایک ٹرمز ہے، اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کے بھی کیا ہے مسائل۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھیں اور ہمارے رمضان المبارک کے روزے تبھی قبول ہوں گے جب ہم ان مسائل کو فالو کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان صبح سے شام تک روزہ رکھے، بھوکا رہے، پیاسا رہے اور اس کے روزے قبول ہو جائیں، بالکل ایسا نہیں۔ روزے کی تقریباً 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک وہ روزے جو فرض ہے۔ نمبر 2، ایک وہ روزے جو واجب ہے۔ نمبر 3، ایک وہ روزے جو سنت ہے۔ نمبر 4، ایک وہ روزے جو مستحب ہے۔ نمبر 5، ایک وہ روزے جو نفلی ہیں۔ اور نمبر 6 اور آخری چیز جو ہے، آخری جو قسم ہے وہ ہے مکروہ تحریمی۔ رمضان المبارک کے جو روزے فرض ہیں وہ یہ ہم جو رکھ رہے ہیں، اور نمبر 2 ہے جو واجب روزے ہیں غیر مغیب، نظر ماننا۔ ایک انسان نظر مانتا ہے کہ اگر میرے بزنس کے اندر، میرے کاروبار کے اندر اگر پروفٹ ہوگا، فائدہ مجھے پہنچے گا تو میں 10 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا، اس میں یہ منت مانی۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر آپ کی وہ منت پوری ہوئی ہو یا نہیں ہوئی، اگر ہو گئی ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہو تو آپ کو وہ روزے رکھنے ہوں گے، وہ آپ کو روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ وہ واجب ہے، وہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے سنت روزے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے، 15 شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کو سنت بولتے ہیں۔ سنت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اس کے اوپر گناہ نہیں، اس پر گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے مستحب روزے، محرم الحرام کے روزے، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایک روایت کے اندر 10 روزے ہیں اور ایک روایت کے اندر 2 روزے ہیں، ان کو آپ روزے رکھتے ہیں تو وہ ہے محرم الحرام کے روزے۔ اسی طریقے سے نفلی روزے، آپ کبھی بھی روزہ رکھ لیں، وہ نفلی روزے جیسے نفلی عبادات ہیں، اسی طریقے سے نفلی روزے۔ اسی طریقے سے چھٹی اور آخری قسم ہے مکروہ تحریمی۔ پوری سال کے اندر 2 دن روزہ رکھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ تحریمی قرار دیا، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس دن آپ روزہ چاہ کر کے بھی نہیں رکھ سکتے، اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ آپ کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ رمضان المبارک کے جو ہم روزے رکھ رہے ہیں اس پہ مسئلہ۔ پہلا مسئلہ، پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے یا کسی بھی طرح کے روزے کن لوگوں کے اوپر فرض ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمان کے اوپر روزے فرض ہیں۔ اسی طریقے سے بالغ کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، نابالغ کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو 1-2 روزے، جب آپ کا بچہ چھوٹا رہے اس کو آپ عادت ڈالیں، 1-2 روزے رکھیں تاکہ اس کی عادت پڑے۔ نمبر 3 ہے عقل مند کے اوپر روزے فرض ہیں، غیر عاقل کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ اور تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ کافر کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں۔ مسلمان کا ہونا ضروری ہے، عقل مند کا ہونا ضروری ہے، بالغ کا ہونا ضروری ہے، ان لوگوں کے اوپر روزے فرض ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، اس کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، کیونکہ شریعت جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے غیر معذور، ایک انسان بوڑھا ہو گیا ہے جس کی چمڑی لٹک چکی ہے، ہڈیاں جواب دے چکی ہے، چہرے کے اوپر جھریاں پڑ چکی ہے، اس کو غیر معذور کہتے ہیں۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اسلام، اگر شریعت اس کے اوپر روزے فرض قرار دیتی ہے غیر معذور کے اوپر تو اس کے اوپر ظلم کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے کہ وہ اپنے بندے کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سفر میں تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ استطاعت رکھتا ہے سفر میں روزہ رکھنے کی تو رکھے،
اسی طریقے سے اگر کوئی حاملہ عورت یا جس کے پیٹ میں بچہ ہے جس عورت کے، اور اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو لگتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے اور میرے بچے کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی اجازت دی ہے، شریعت نے اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے بے ہوش ہو، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کوئی آدمی کومے میں چلا گیا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کا شریر کام نہیں کر رہا ہے، تو شریعت اس کو بھی چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور ایک چیز ہمارے یہاں پر ایک بیماری جو مشہور ہے وہ ہے مرگی کی بیماری۔ کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا، اس کو بھی شریعت نے اجازت دی کہ وہ روزے کیا کرے، چھوڑ دے، اور اس کی کیا کرے، قضا کرنی ہے، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ شفا یاب ہوگا کہ نہیں، وہ تندرست ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو شریعت نے کہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یطیقونہ طعام مسکین، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن شریعت نے اس کو مسکین کے اوپر کھانا کھلانے کی اجازت دی۔ وہ ایک وقت کا 2 وقت کا مسکین کو کھانا کھلائے، اگر ہمیشہ کے لیے وہ بیمار ہے، وہ تندرست نہیں ہو سکتا، شفا یاب نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ہر روزانہ کیا کرے، ایک مسکین کا کھانا نکالے، غریب کا کھانا نکالے۔ اگر وہ 30 دن ایک ساتھ 30 لوگوں کو کھانا کھلانے کی ایک وقت میں اگر استطاعت رکھتا ہے تو وہ بھی یہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایک دن 30 دن کھانا نکالنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ کیا کرے، 30 دن کا کھانا نکالے۔ یہ وہ مسائل ہے کن لوگوں کے اوپر روزے فرض ہے اور کن لوگوں کے اوپر روزے فرض نہیں ہے، اور کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کون لوگ روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان مسائل کی طرف چلتے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلا مسئلہ، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی لیا ہو تو اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اسے اللہ نے پلایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 669۔ اسلام میں انسانی فطرت کی کمزوریوں کا خیال رکھا گیا ہے، اس لیے اگر بھول کر کھا لیا ہے، پی لیا ہے تو روزہ توڑے، بلکہ اس روزے کو کیا کرے، وہ مکمل کرے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 کہ الٹی ہونے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کہ یعنی الٹی انسان خود بخود کرے، جان بوجھ کے خود کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیماری کی وجہ سے اس کو الٹی آ رہی ہے یا بیماری لگنے سے پہلے اس کو الٹی آ رہی ہے روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسند ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چیز کا حلق سے آنا وہ روزہ نہیں توڑتی ہے، بلکہ اگر آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، کیا بغیر صحیح کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، بالکل مجبوری کے تحت آپ کی آنکھ نہیں کھلی ہے تو اس وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، صحیح کھانا باعث برکت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری روایت کے اندر مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اہل کتاب اور ہمارے درمیان روزے اگر ہم رکھتے ہیں اس کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے۔ اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کرتے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، سحری کھانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1096۔ نمبر 4، کیا غسل واجب ہونے کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ بالکل ہم غسل واجب ہونے کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے احباب ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں احترام ہو گیا ہے، نائٹ فیئر ہو گیا ہے، تو وہ روزہ سحری نہیں کھاتے بلکہ وہ پہلے غسل کرتے ہیں پھر وہ سحری کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے غسل کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے سحری کھاتے تھے، پھر آپ غسل کرتے تھے، پھر آپ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1926۔ اسی طریقے سے نمبر 5، کیا روزے کی حالت میں خون نکلوانا یا دانت نکلوانا کیسا ہے؟ خون بھی نکلوایا جا سکتا ہے ٹیسٹ کے لیے، دانت بھی نکلوایا جا سکتا ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احرام روزے کی حالت میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنا لگوایا احرام کی حالت میں اور روزے کی حالت میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1938 اور ایک اور ہے 19
46. نمبر 6، کیا روزے کی نیت کرنا کیسا ہے؟ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب روزہ کھولتے ہیں تو نیت، جب روزہ رکھتے ہیں سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں سحری کھانے کے بعد، اور اس صوم میں غد نویت شہر رمضان. یہ جو دعا ہے کسی بھی حدیث میں صحیح سند سے کوئی روایت یہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. آپ اس میں غور کریں. وبی صوم غد نویت، غدن کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے، غدن کا مطلب ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے، اور جو پچھلا جو گزرا ہوا دن ہے اس کو بولتے ہیں امس، اس کو بولتے ہیں امس. لیکن ہمارے دوسرے سے پڑھتے ہیں جب وہ سحری کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. اور بخاری کی فرسٹ نمبر حدیث ہے، یہ پہلے نمبر کی حدیث ہے. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو اسلام کی نہیں تھی، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور آپ یہ غور کریں کہ آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو اس کے آپ غور کریں کہ آپ جب روزے کے لیے اٹھ رہے ہیں تو یہ آپ کی نیت کیا ہے؟ کافی، یہ آپ کے لیے نیت کافی. اسی طریقے سے نمبر 7، روزے کی حالت میں آنکھ کان ناک میں دوا کروانا کیسا ہے؟ اس سے ایسے بھائی ہیں جن کے کان میں بیماری ہوتی ہے، آنکھ میں بیماری ہوتی ہے، ناک میں بیماری ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دوا نہ کروائیں تو بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کنیکشن جو ہے وہ منہ سے. جب آپ کان ناک آنکھ میں دوا لگائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوا جو ہے وہ منہ میں آ سکتی ہے، اور جب منہ میں آئے گی تو آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. لیکن احتیاط ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو روزہ توڑ دیتی ہے، اور اگر کوئی چیز اندر سے آتی ہے تو روزہ نہیں توڑتی ہے. منذر ابن اوسط یہ فتویٰ ہے، جلد نمبر 4 اور پیج نمبر 185. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں احترام ہو جائے، نائٹ فیل ہو جائے تو کافی لوگ کیا سوچتے ہیں؟ روزے کی حالت میں جب نائٹ فیل ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا. روزہ ٹوٹتا نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا، اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کے اوپر، کسی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی بندے کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. اور فقہاء کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ احترام کی حالت میں، روزے کی حالت میں احترام اگر ہو جاتا ہے، نائٹ فیل ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ کئی صاحب ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی جاب کے لیے روزہ رکھنے کے بعد اٹھتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ مسواک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ کیا کریں؟ مسواک کریں. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے اور اس کو اگر ڈر ہو کہ اس کا ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ اس کے حلق میں چلا جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ مسواک کریں. لیکن آپ کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، کولگیٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ابھی گزرا آپ کے مسئلہ لمبی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ اگر بیماری ایسی ہے جو ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے اور مستقل وہ بیمار ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اپائز ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ایک طریقے ایک مسکین کا کھانا نکالے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک وقت کا مسکین کو کھانا نکالتے تھے، غریب کو کھانا کھلاتے تھے. اسی طریقے سے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ نہ رکھے تو کیا کرے؟ اگر حاملہ عورت ہے اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اگر وہ عورت دودھ پلانے کے لیے اپنے بچے کے لیے اس کی صحت کے اندر، بچے کی صحت کے اندر اگر فرق پڑ سکتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ وہ روزے کی کیا کرے؟ قضا کرے. اسی طریقے سے 12 نمبر مسئلہ 12 نمبر، کیا ایک ساتھ تمام روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہاں دیا جا سکتا ہے. 30 مساکین کو ایک ساتھ کھانا کھلایا جا سکتا ہے اور الگ الگ بھی آپ دے سکتے ہیں. نمبر 13 یہ عورتوں کے مسائل ہیں. حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کا روزہ کیسا ہے؟ حیض، ماہواری یا نفاس آنے پر عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، عورت روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیا کرتے تھے جب ہم حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتے تھے
تو ہمیں روزہ نہیں رکھنے کا حکم دیتے تھے، روزہ نہیں رکھنے کا حکم دیتے تھے اور ہمیں نماز نہیں پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ روزہ آپ کیا کریں گے، اس کی قضا کرنا آپ کے اوپر واضح ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو حیض سورج غروب ہونے سے پہلے آئے، کئی ایسی عورتیں ہیں جو روزہ رکھ لیتی ہیں لیکن ان کا روزہ پورا ہو چکا ہے، اب افطاری ہونے میں، افطار کھلنے میں صرف 5 منٹ یا 10 منٹ یا 2 منٹ ہے، اگر اس وقت خون شروع ہو جاتا ہے، بلڈ شروع ہو جاتا ہے نفاس یا حیض کا، تو اس کا روزہ منقطع ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہے، اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حیض یا نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر حیض یا نفاس کی حالت میں عورت جان بوجھ کر روزہ رکھتی ہے، اگر اس کو پتا ہے کہ میرا بلڈ شروع ہو چکا ہے پھر بھی وہ روزہ رکھتی ہے تو وہ اللہ کے یہاں گنہگار ہوگی، وہ اللہ کے یہاں گنہگار ہوگی، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عورتوں کے ساتھ یہ مسائل رکھے ہیں، اگر یہ اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ وہ روزے کو کیا کر لے، منقطع کر لے اور روزے کو کھول لے اور وہ اس کی قضا کرے۔ اسی طریقے سے کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے احباب جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن پورے دن سوتے ہیں، نماز قضا کر دیتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں، یا اگر پڑھتے ہیں تو جب نماز کا وقت چلا جاتا ہے تب کھڑے ہوتے ہیں بستر سے، پھر جا کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عصر کی نماز انسان چھوڑتا ہے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اکثر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے احباب جو ہے وہ عصر کی نماز غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز نیند کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو اس عصر کی اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں جب عصر کی نماز چھوٹنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی وعید ہے، اور اگر ہم 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو کیسے ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے اور ہمارا روزہ کیسے قابل قبول ہوگا۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر غور و فکر اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 82، اور جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، اگر وہ سو رہا ہے اس کی والدہ یا اس کے والد اس کو جگاتے ہیں پھر بھی وہ اٹھ کر کے سو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جان بوجھ کر اگر کسی نے نماز چھوڑی تو اس کو کفر ہے۔ کئی فتوے ایسے ہیں سعودی عرب کے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ نماز جو ہے اسلام کا رکن ہے، اسلام اگر ٹکا ہے تو اسی کے اوپر ٹکا ہے، تو ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نماز کو ہلکا پھلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی نیکی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور اگر ہماری نماز صحیح نکلی، اگر درست رہی تو انشاءاللہ تمام اعمال درست رہیں گے، اور اگر نماز نہیں درست رہی تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں سب ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری مسئلہ، ہمارے یہاں پر ابھی ایک بہت سی فضول باتیں پھیل رہی ہیں، کیا روزے کے اندر جمعہ کی مبارکباد دینے سے کیا جنت واجب ہو جاتی ہے؟ ایسے بہت سے احباب ہیں جو اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بے بنیاد بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فانه کذب علی فلیجر النار۔ اگر کوئی شخص مجھے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہم فضول باتیں ریلز کئی احباب دیکھتے ہیں، وہاں پر بس اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ریل پہنچتی ہے یا کسی کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں اس کو خود ڈاؤن لوڈ کر کے خود بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی تحقیق کیا، اگر اس نے لگائی ہے تو اس کی آپ اصلاح کریں، اگر اس کی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لگا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی گنہگار ہوں گے، وہ تو جہنم میں جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ان مسائل کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی ان باتوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جو یہ مسائل ہیں ہم ہر سال سنتے ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں یا ہمارے دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو ان مسائل کے تعلق سے ان مسائل کی طرح ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھائی بیمار ہے ان کی بیماری میں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو قرض دار کی قرض کے سبھی
کر دے. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو عذاب قبر سے بچا, عذاب جہنم سے بچا, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی خیر پر ہو, اللہ رب العالمین جہاں مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کو تہس نہس کر دے. اور اگر ان کے علم کے اندر, ان کی زندگی کے اندر اگر ہدایت لکھی ہے, اللہ رب العالمین کو ان کو ہدایت نصیب فرما. اللہ رب العالمین جو مسلمانوں کے لیے جو ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, اللہ رب العالمین ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا. اللہ رب العالمین ایک بھائی نے جو ایک کومنٹ کیا کہ یہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں وہ صرف سنبل کے اندر کیوں ہو رہے ہیں, اس کو صرف اتنی بات سے یہ کومنٹ دیکھ کر اس کو جنت جیل کے اندر قید کر دیا ہے, جیل کے اندر ڈال دیا ہے. ایسی باتیں ہمارے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا. اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما. اللہ رب العالمین جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے, اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہماری مغفرت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان مبارک کے ذریعے قرآن سے جڑنے والا بنا, نمازوں سے جڑنے والا بنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا